بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اللہ۔ زکوٰۃ اعظم فروض دین اہم ارکان اسلام سے ہے، اور آپ کے ہمارے آقا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، یعنی بنیاد ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا پول ہے۔ تو ہم اگر تھوڑی سی عقل استعمال کریں، جو بنیاد ہوتی ہے وہ زمین سے ہوتی ہے، جو پول ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، یعنی نماز کو ہم بنیاد بنائیں اور زکوٰۃ تو پول بنائیں، تو انشاءاللہ اس طرح سے پول صراط سے گزر جائیں گے آقا رسم اقتداء کرتے ہوئے۔ اور قرآن عظیم کے اندر نماز کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے زکوٰۃ کا، وہ 32 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ نماز واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس طرح سے۔ اور اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ آج کل مختلف ناموں سے سود کی قسمیں نکل گئی ہیں دنیا کے اندر، اس کام کو، ان نام کو انگلش میں کنورٹ کر دیا ہے، تو لوگ انگلش کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ کام شاید جائز ہیں۔ بعض کاروبار ڈالر کے ذریعے بھی کیے جا رہے ہیں، بعض شیئر کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ اب کس چیزوں کے اندر کہاں پہ قباحت ہے، ظاہری بات ہے وہ مفتیان کرام جانتے ہیں، بڑے علماء کرام جانتے ہیں، تو ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ آپ کے ہمارے پیر آقا شاہ فرماتے ہیں، نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جس سے ملا ہوگا، زکوٰۃ کا مال جس سے ملا ہوگا، اسے چوری جو ہوتی ہے انسان کے گھر پہ، اس حدیث پاک میں آیا کہ اس کی وجہ ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالی ہو۔ فرمانے زکوٰۃ کا مال جس سے ملا ہوگا اسے تباہ برباد کر دے گا، یعنی حضور فرما رہے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی اور وہ آپ کے مال میں ملا رہا تو آپ کے مال کو برباد کر دے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ان کو اللہ موقع دیتا ہے، اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں۔ تو بندہ اگر سمجھ جاتا ہے نا، جب چوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، اللہ قرآن نے فرماتا ہے، مفہوم ہے کفار مکہ کے بارے میں، کہ یہ غور نہیں کرتے کہ سال میں جب ان کو آزمایا جاتا ہے، بیماری ڈالی جاتی ہے ان کے اوپر، مفہوم اس طرح سے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے، کہ آپ کے ہمارا آقا شاہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث پاک کا، کہ بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ بھی انسان نے گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اب سدھرے، اب قریب آ جائے، اب قریب آ جائے، اور جب انسان بالکل ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ وہ اس نے عمل نہیں کرنا، یعنی اس نے اپنی اسی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا ہے، تو پھر ان لوگوں کی جو ضمیر مر جاتے ہیں، پھر وہ لوگ بے ضمیر ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کا پیسہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی کھا جاتے ہیں، انہیں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ ہمارے آج حکمران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کدھر جا رہی ہے، لوگ جو غریب حضرات ہیں کس طرح سسک کے بچے رو رہے ہیں، لوگ دودھ کی فیڈر کے لیے رو رہے ہیں، جن کے گھر کے اندر آٹا نہیں پہنچ رہا، وہ غریب مسلمان کس طرح اپنا گھر چلا رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کیونکہ ہم ہر گھر میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ بذات صدور، اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے پہلے فرمایا تھا کہ اپنے سالن پتلے بناؤ، اپنے سالن شورے والے بناؤ، تاکہ تمہارے پڑوسی اس سے کفایت کرے۔ آج تو ہم پڑوسی ہمیں جھانکنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور اتنا بندے کو معلوم ہوتا ہے پڑوس کے اندر کہ کون سا بندہ مزدوری کر رہا ہے، کون سا نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، اور کون سا بندہ کس نوکری پیشہ انسان ہے، کرائے کا مکان ہے تو وہ کس طرح افورڈ کر رہا ہوگا۔ تو اگر ہم اسی گھر کے اندر ایک پیالہ سالن کا بھیجا دیں، بجائے فریج میں رکھنے کے، 2 روز تک کھانے کے بجائے، اگر وہ ایک سالن کا پیالہ ہم اپنے پڑوس کے اندر بھیجا دیں تو ہمارے گھر کے اندر چراغ جلے گا، بجھے گا نہیں انشاءاللہ۔ کیا عقل سے معلوم کیا رسول اللہ پیارا کا فرمائیں کہ اسلام میں کون سا طریقہ ایسا جو بہت افضل ہو، یعنی بہترین کام ہو اسلام کے اندر، تو آپ کے ہمارے پیارا کا حضور رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو۔ جس گھر کے اندر روٹی دور ہو جائے نا، اس گھر میں روٹی پہنچا دیں مسلمان۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ کے آقا نے کہ ایک شخص آئے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، بڑے کمزور ہو چکے تھے، سواری کے لیے عرض کیا، تو آقا نے فرمایا جس کے پاس 2 سواری ہو وہ ایک سواری اس کو دے دے، کسی کے پاس ایک کپڑا ہو دوسرا ایکسٹرا ہو اس کو دے دے۔ یہاں تک حضور فرماتے گئے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں نا، اضافی چیزیں ہیں، وہ ہماری اپنی نہیں ہیں، یعنی جو ہمارے استعمال میں آئے کپڑے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جو استعمال نہیں آ رہے
ان کو ہم صدقہ خیرات کر دیں۔ مثال، سردی کپڑے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے دیکھو دیا ہے، آئندہ زندگی رہی تو اور سلوا لیو، یہ دے دے کسی غریب کو، آپ نئے سلوا لیں، پھر جب زندگی رہی ہے اللہ اور دے دے گا انشاءاللہ، پھر دوبارہ سردی آ جائے وہ پرانے والے صدقہ خیرات کر دیں، نئے آپ سلوا لیں۔ گرمی کا بھی اسی طرح کریں۔ جب ایک گھر ہمارے یہاں پر ہم اس طرح کریں گے، ایک دوسرے کی مدد اس طرح کرنا شروع کر دیں گے، ایک گھر دوسرے گھر کی، دوسرے گھر تیسرے گھر کی پیغام پہنچائیں گے ہم، تو غریبی ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ادو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور کے زکوٰۃ دینے والا کوئی بندہ تھا ہی نہیں، ایسی زکوٰۃ بانٹی آپ نے۔ تو اگر اس سلسلہ بنایا جائے نا کہ آپ کے ہمارے آقا شاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دینا، جب تک کپڑا اس کے تن پہ رہے گا تب تک بندہ اللہ کے حفظ و امان رہے گا۔ ہاں، وہ بندہ گداگر نہیں ہو، مانگنے والا فقیر نہیں ہو کہ صحیح ہاتھ پاؤں سلامت والے کو دینا بھی حرام ہے، جو مانگے اس کو دینا حرام ہے، لیکن اس طرح سپورٹ کریں دوسرے کی تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوا، ضائع ہوا، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا۔ کسی کے سونے کی بالی گر جاتی ہے، کسی کا کیا گر جاتا ہے، تو سوچے کہیں میں نے زکوٰۃ نکالی نہ نکالی، کہ آپ کے آقا شاہ فرماتے ہیں جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کا شر اس سے دور کر دیا۔ آپ کے آقا شاہ فرماتے ہیں اپنے مالوں کو مضبوط کلو میں کر لو زکوٰۃ دے کر، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ یہ حدیث پاک یاد رکھیں، بچہ بیمار ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، فوراً حلال روٹی سے ایک بندہ خیرات کر رہا ہے، یار بچہ صحیح نہیں ہوا، تو اب وہ پہلے اپنی کمائی پہ غور کرے، میری کمائی صحیح بھی ہے نہیں ہے، ایک نمبر 2 نہیں تو پھر امتحان ہے۔ اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے اس سے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دیں، قیامت کے دن اس زور یعنی اس کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے، پھر ان سے اس شخص کی پیشانی اور کروٹ اور پیٹھ پر داغ دیں گے، جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کی جائے گی، پھر اس پہ داغیں گے، قیامت کے دن 50,000 برس کا ہے، یوں ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو جائے گا۔ اللہ شاہ فرماتا ہے جو لوگ جوڑتے ہیں سونا چاندی، اسے اللہ کی راہ میں نہیں اٹھاتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں بشارت دیں، خوشخبری دیں دکھ کی، مار کی، عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا آگ کے اندر، وہ سونا چاندی جہنم کی آگ سے پس داغی جائیں گی، اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیچھے کی پیٹھیں جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ جوڑنے کا۔ پھر اس داغ دینے کو بھی نہ سمجھے گے بس ایسے داغ دے ختم ہو گیا، نہ، پیشانی پوچھ کی پہلو کی چربی نکل کے بس ہو گئی، بلکہ اس کا حال سنے حدیث پاک کے اندر کہ ابو ذر سے روایتیں فرمایا ان کے سر پشتان پر وہ جہنم و گرم پتھر رکھیں گے کہ سینے کو توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی بھی رکھیں گے تو ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل جائے گا۔ واخرج الشیخان، اس کو آنا بن قیس سے روایت کیا گیا ہے، اور آپ کے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ پیٹ توڑ کر یعنی پیچھے کمر توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، اور جو گدی ہوتی ہے نا ہماری، اس کو توڑ کر پیشانی سے باہر نکلے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کوئی روپیہ دوسرے روپے میں نہ رکھا جائے گا، یعنی جو روپیہ ہے نا اس کا جسم اللہ اتنا چوڑا کر دے گا، ایسا نہیں کہ روپیہ یا اشرفی بشرفی چھوئے گی، نہ، بغیر زکوٰۃ دینے والا جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہو جائیں گے اس کے، ہر روپیہ جدا داغ دے گا اس کے اوپر۔ اے عزیز، کیا اللہ رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتا ہے، مذاق سمجھتا ہے؟ 50,000 برس کی مدت میں یہ مصیبتیں جھیلنی آسان نہیں ہے۔ ذرا یہاں کی آگ میں 1 روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف گرمی، ہلکی گرمی، کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ 1 روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال،
کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1000 دن برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا عذاب جو دنیا کی آگ کا ہلکا سا، اور کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے۔ کہ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے، آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نے مال کی زکوٰۃ نہ دے، وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ ازدی شکل میں بنے گا اور اس سے گلے میں توق ہو کے پڑے گا،